الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات طیبہ کے لیے، آپ کی آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اس کے رسول ہیں۔ بے شک وہ خاتم النبیین ہیں، سید المرسلین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ وہ ختم نبوت کے تاج والے ہیں، رحمتوں کے تاج والے ہیں، وہی سید الانبیاء ہیں، وہی امام الانبیاء ہیں، خطیب الانبیاء ہیں، اور وہی ہیں جن کی خاطر پوری کائنات کو سجایا گیا، بے شک پورے عالم کو مہکایا گیا، جن کی خاطر کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا گیا۔ آج میں اپنے اس خوبصورت کلام سے پہلے اپنے پیارے ناظرین اور سامعین جو پوری دنیا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی خاص تحفہ پیش کرنے لگا ہوں۔ اس خاص تحفے سے پہلے میں اپنے معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، حاضرین مجلس اور پوری دنیا سے جڑے ہوئے ہمارے ساتھ ہمارے دینی اسلامی بہن بھائی، ان سب کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا خوبصورت موضوع جو ہے وہ ہے انگلی سے کہف لکھیں۔ یہ سورہ کہف پارہ نمبر 15 اور سورہ نمبر 18 ہے، جو نزول کے اعتبار سے 61 ہے اور تلاوت کی ترتیب سے وہ نمبر 18 رکھتی ہے، سورۃ الکہف۔ اور آج اسی پر ہمارا جو موضوع ہے، جنات اور جادوگروں کے مستقل کمر توڑنے کے لیے، جنات سے، جادو سے بچنے کے لیے، اور جادو جنات کرنے والے جادوگروں کی مستقل کمر توڑنے کے لیے اور ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے لیے، اور جو لوگ بار بار جادو کرتے ہیں، بار بار جادو کرواتے ہیں، ان عاملین کو بھی چھٹی کا دودھ یاد کروانے کے لیے اور ان کے ان بلیک میجک کو، کالے علم کو، نیلے پیلے علم کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اور جو لوگوں کا وہ نقصان کرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کی صحت کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور ان سے لاکھوں روپے بٹورتے ہیں، ان جعلی عاملوں کے لیے، ان جعلی 2 نمبر معالجوں کے لیے آج کا یہ زبردست طاقتور پاورفل عمل میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس کی اجازت اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں۔ چاہے ہمارے مریدین ہیں، ہمارے سالکین ہیں، معتقدین ہیں، متوسلین ہیں، محبین ہیں، مخلصین ہیں، اور
चाहे वो मुरीदीन नहीं है लेकिन अकीदतमंद हैं, तालिब हैं, उन तमाम के लिए इसकी इजाजत है। कमेंट में आपने कहफ लिखना है, कहफ, सूरतुल कहफ लिख दें, खाली कहफ लिख दें, और जितनी बार ज्यादा लिखेंगे उतना ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका फैज अता फरमाएगा। आज अस्हाबे कहफ के बाबरकत नामों का तीर बहदफ अमल खसूसी इजाजत के साथ आप सबको पेश कर रहे हैं। जिन्नात और जादूगरों के मुस्तकिल इलाज के लिए, यानी उनकी मुस्तकिल ठुकाई हो रही है, इसमें उनको हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी करवाई जा रही है, और ये छुट्टी करेंगे आपकी सेहत बहाल होगी, अल्लाह तंदुरुस्ती से आपको माला माल फरमाएगा। बार बार जादू करने वाले और करवाने वालों को इंशाअल्लाह ताला उनको अल्लाह तबारक व ताला उनकी नाक को खाक आलूद फरमाएगा और उनको उनका सत्यानाश अल्लाह के करम से हो जाएगा। जो लोग मुसलमानों को तबाही की तरफ, बर्बादी की तरफ धकेल रहे हैं और लोगों के अकीदों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कुरान के से हटाकर कुरान करीम के तिलावत से, कुरान करीम के वज़ाइफ से और कुरान करीम के औराद की जो है नफी करते हुए वो चाहते हैं कि लोग कुरान से हट जाएं, जो मैं कह रहा हूं वो करें और कुरान से हट जाएं, और जो अहलुल्लाह कुरान की तरफ लोगों को जोड़ रहे हैं, अस्माउल हुस्ना के साथ जोड़ रहे हैं, मेरे आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं के साथ जोड़ रहे हैं, जिक्र मुस्तफ़ा के साथ, जिक्र इलाही के साथ पेवस्त कर रहे हैं, अल्लाह के बंदों की अल्लाह से सुलह करवा रहे हैं, इन लोगों के साथ भी वो लोग खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखें, औलिया अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ता, अल्लाह वालों का कुछ नहीं बिगड़ता, अल्लाह के रास्ते से हटाने वालों का खाना खराब हो जाता है। जो अल्लाह के रास्ते से हटाते हैं, अल्लाह के रसूल के रास्ते से हटाते हैं, अल्लाह के जिक्र से लोगों को मुतनफर करते हैं, या जिक्र इलाही से, जिक्र मुस्तफ़ा से लोगों के दिलों में कोई उनके दिलों में मैल डालने की नापाक जसारत करते हैं, वो लोग तबाही का शिकार खुद ब खुद हो जाते हैं। क्योंकि जिसने अल्लाह वालों के लिए अपने दिल के अंदर, अपने सीने के अंदर कीना और बुग़्ज़ रखा, अल्लाह तबारक व तआला का और अल्लाह के रसूल का उनके साथ ऐलाने जंग है। और कौन है जो अल्लाह के साथ और अल्लाह के महबूब के साथ ऐलाने जंग करे? कोई बदबख्त, कोई बदनसीब, कोई किस्मत का मारा ही हो सकता है। आज आपके रास्ते में जो तरक्की की मनाजिल हैं उनको तय करने से अब कोई नहीं रोक सकता। आपको जो अल्लाह तबारक व तआला ने तरक्की की मनाजिल दी है, बातनी आंख खुलने की अल्लाह तबारक व तआला ने जो आपके ऊपर करम नवाजी की है, इसको कोई किसी किस्म का जाली आमिल और जाली मुआलिज नहीं रोक सकता, और जो मैं टें करने वाले हैं वो भी नहीं रोक सकते। ये इतना खूबसूरत वजीफा, इतना खूबसूरत अमल है, इसके बारे में मैं एक बात कह के आगे चलता हूं। 100 सुनार की और एक लोहार की, 100 सुनार की, एक लोहार की, ये कश्फो करामात आप अपने सर की आंखों से देखेंगे। कहफ लिखो, कहफ लिखो, कहफ बोलो, कहफ पढ़ो, इसकी बरकत को आज आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। पहले दिन ही इसकी बरकत मिलना शुरू हो जाएंगी। ये अमल करने की देर है, इसके फजाइलो कमालात और इसके कश्फो करामात आप अपने सर की आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। बस कमेंट बॉक्स में आकर आपने कहफ लिखना है। एक बार लिखें, 100 बार लिखें, जितना ज्यादा फैज लेना चाहते हैं उतना ज्यादा लिखें। इंशाअल्लाह ताला इसकी ताकत, इसके कमालात की तासीर आप अपने दिल के अंदर, आप अपने दिमाग के अंदर महसूस करेंगे। याद रखिए, आज का ये अमल सूरतुल कहफ का, ये कहफ लफ्ज जो है, इसको आप जहां भी लिखेंगे इसकी रोशनाई वहां पर आ जाएगी, इसकी चमक, इसका नूर, इसका फैज आपको वहीं पर नजर आएगा। लिखने की देर है। अगर आप दीवार के ऊपर लिखते हैं,
आपको महसूस होता है कि हमारे घर के अंदर जादू है, जिन्नात है, जादू की तासीर है, जिन्नात का असर है, हमारे घर के अंदर हवाई चीजें हैं, हमारे घर के अंदर आपको महसूस होता है कि लोग चलते फिरते हैं, बर्तन गिरते हैं, टूटते हैं, आवाजें आती हैं, कभी लाइटें बंद हो जाती हैं, कभी ऑन हो जाती हैं, और कभी घर के अंदर बदबू आना शुरू हो जाती है, कभी खुशबू आना शुरू हो जाती है, कभी खून के छींटे, कभी पानी के छींटे, कभी गोश्त के लोथड़े। आपको ये सारी चीजें अगर महसूस होती हैं और ऐसे लगता है जैसे कोई मेरी आवाज सुन रहा है, कोई मेरे पीछे खड़ा है, या कोई मुझे आवाज दे रहा है, या कोई कपड़ा हिलने की, या विंडो खड़कने की, दरवाजा हिलने की, दीवार के दस्तक होने की आवाज आती है, ये सारी चीजें अगर आपको महसूस होती हैं, या इनमें से कोई एक चीज भी आपको फील होती है, तो आप अपने घर की दीवारों के ऊपर कहफ लिखें, लेकिन लिखना उंगली के साथ है, मार्कर के साथ नहीं लिखना, कलम के साथ नहीं लिखना, उंगली के साथ लिखना है। स्याही ना हो उसके साथ, खाली उंगली के साथ कहफ, काफ हा फा, काफ हा फा, कहफ, ये कहफ लिखना है। कहफ लिखने की देर है, बटन ऑन हो गया, सिस्टम जो है शुरू हो गया। इंशाअल्लाह व रहमान आप घर की अतराफ में, कमरे के चारों दीवारों पर कहफ लिखें, दरवाजे के ऊपर कहफ लिखें, आपको घर के अंदर से ये असरात मिटते हुए, खत्म होते हुए, भागते हुए महसूस होंगे इंशाअल्लाह। और अगर आप रब की रहमतें चाहते हैं, करम नवासियां चाहते हैं, छत पे जाएं, अपने छत के ऊपर कहफ लिखें। लिखना उंगली के साथ है, लिखना उंगली के साथ है, उंगली के साथ लिखना है कहफ। क्या लिखना है? कहफ। बड़ा खूबसूरत ये आज का अमल है और बड़े अमलों की जान है, बड़े कमालात का हामिल है, इतना जबरदस्त है इसके फजाइल व कमालात। मैं बयान जितने भी करूं पूरी रात लग जाए, इसके फजाइल खत्म नहीं होंगे। और अगर आपके वजूद के अंदर कोई बीमारी आ गई है, मैंने बताया कि छत पे लिखो, रब का फजल, उसकी रहमत, उसके करम की बारिश होगी। छत के ऊपर लिखो कहफ। और अगर आपके सर में तकलीफ है, दर्द है, सर के ऊपर लिखें, चोटी के ऊपर लिखें कहफ, माथे के ऊपर लिखें कहफ। आपके सीने के अंदर दर्द है, सीने के ऊपर लिखें कहफ। आपके दिल में तकलीफ है, डॉक्टर कहते हैं, मुआलिज कहते हैं, हकीम कहते हैं कि आपके दिल कमजोर है, दिल के पट्टे कमजोर हैं, इसके ऊपर आप कहफ लिखें, दिल के ऊपर कहफ लिखें। आपको कंधों में तकलीफ है, कंधों के ऊपर कहफ लिखें। आपको बाजुओं में तकलीफ है, बाजुओं के ऊपर कहफ लिखें। आपको रुखसार में दर्द है, रुखसार पे कहफ लिखें। ठोडी में दर्द है, ठोडी पे कहफ लिखें। गर्दन में दर्द है, गर्दन पे कहफ लिखें। आपको शोल्डर में दर्द है, शोल्डर पे कहफ लिखें। आपको हाथ में तकलीफ है, हाथ पे कहफ लिखें। मैदे में दर्द है, मैदे पे कहफ लिखें। जिगर में दर्द है, जिगर पे कहफ लिखें। आपको पेट में दर्द है, पेट पे कहफ लिखें। अलबत्ता वजूद के किसी हिस्से में दर्द है तो अब पता नहीं चलता दर्द तकलीफ कहां है। जिस तरह कैंसर हो गया, शुगर हो गई, शुगर हो गई, शुगर पूरे वजूद के अंदर असर करती है। तो पानी का गिलास लें, पानी के गिलास के ऊपर उंगली से लिखें कहफ और पानी पी लें। एक एक घूंट करके 3 घूंट पिए। पूरा गिलास पी लें, पूरा कटोरा पी लें, पूरा मग पी लें, पूरा जग पी लें, जितनी तमन्ना है पिए, लेकिन 3 सांसों में पिए। और ये अपने मकसद को ज़हन में रखना है कि या अल्लाह मेरी शुगर को खत्म फरमा दे। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता किसी को ट्यूमर है, कैंसर है, तो वो कैंसर की नीयत करके या अल्लाह इन अल्फाज की बरकत से मेरा कैंसर खत्म फरमा दे, अल्लाह कैंसर खत्म फरमा देगा। सुभान अल्लाह। हर जायज तमन्ना के लिए, कारोबार के लिए, रिज़्क़ के लिए आप कहफ लिखें। दुकानदारी करते हैं, दुकान के अंदर दाखिल हों और उंगली से अलामती तौर पर कहफ लिखें। कहफ
یا اللہ اس کی برکات سے کہف لکھتے جائیں مرادیں پاتے جائیں، بیماریوں سے شفا پاتے جائیں، بیماریوں سے شفائیں پاتے جائیں، کہف لکھتے جائیں بیماریوں سے شفا پاتے جائیں، کہف لکھتے جائیں برکتیں کماتے جائیں، کہف لکھتے جائیں اپنے گھر سے جنات کی دوڑیں لگوائیں، کہف لکھتے جائیں ہوائی چیزوں کو گھر سے بھگائیں، کہف لکھتے جائیں گندیلیاں گھروں سے نکالیں اور نکالتے جائیں، کہف لکھتے جائیں اور اپنے گھر سے چڑیلوں کو بھگائیں، چڑیلوں سے جان چھڑائیں، کہف لکھتے جائیں اپنے گھر سے دیو ہیکل چیزوں کو گھر سے بھگائیں، کہف لکھتے جائیں شیاطین کو بھگاتے جائیں۔ جیسے جیسے کہف لکھتے جائیں گے شیاطین بھاگتے چلے جائیں گے۔ کہف لکھتے جائیں اور اس کی برکات سے، اس کی تاثیرات سے اور اس کے کمالات سے فیضیاب ہوتے جائیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہف لکھنا ہے، کہف بولنا ہے، کہف پڑھنا ہے۔ تو کہف لکھنا کیسے ہے؟ جیسے میں نے بتایا ہے، انگلی کے ساتھ کہف لکھتے جائیں، کہف لکھتے جائیں اور کہف بولتے جائیں، کہف بولتے جائیں، کہف پڑھتے جائیں۔ بولنا کیسے ہے؟ آپ اپنے آپ کو گھر سے باہر لے کے آئیں، چھت پہ لے آئیں، گھر میں ٹیرس ہے اس پہ آ جائیں، گھر میں خالی صحن ہے وہاں پہ آ جائیں، ایسی جگہ پر آ جائیں جہاں پر آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہ ہو، یعنی گھر کی چھت نہ ہو، درخت کی چھاؤں نہ ہو، پوری آپ کے اوپر، سر کے اوپر کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ امامہ ہے، دستار ہے، ٹوپی ہے، کپڑا ہے، رومال ہے، یہ رہنے دیں۔ بس آپ کے اوپر کوئی اور سائبان نہیں ہونا چاہیے، امبریلا، چھتری، گھر کی چھت، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ آسمان نظر آ رہا ہو، آسمان نظر آ رہا ہو، آسمان نظر آ رہا ہو، آسمان کی طرف چہرہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو ایسے کھول دیں اور ایسے کھول کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کا نام لیں، درود پاک پڑھیں، میرے رب کی حمد بیان کریں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پھر عرض کریں مولا کریم کہف کا صدقہ، کہف کی برکت سے، کہف 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 کاف ہا فا کہف، کہف کی برکت سے یا اللہ میرا یہ مسئلہ حل فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ کہف کی برکت سے یا اللہ مجھ پر اطمینان کی، سکون کی، یا اللہ پاک بارش فرما دے، سکون کی دولت عطا فرما دے، آپ کا دامن سکون کی دولت سے اللہ بھر دے گا۔ کہف کی برکت سے یا اللہ میری یہ مشکل آسان فرما دے، اللہ مشکل آسان فرما دے گا۔ سورہ کہف اتنی برکات کی حامل ہے، اتنی برکات کی حامل ہے۔ اب آپ بول رہے ہیں، کہف بول رہے ہیں، پہلے کاف لکھ رہے تھے، اب کہف بول رہے ہیں۔ اب تیسرا نمبر ہے کہف کو پڑھنے کا، کہف کو پڑھنے کا۔ کہف کو پڑھنا کیسے ہے؟ اپنے گھر کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں، اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کریں، اپنی آل اولاد کو اکٹھا کریں، اپنے گھر کے بچوں کو اکٹھا کریں، جن کو قرآن کریم صحیح پڑھنا آتا ہے ان کو بٹھائیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ جمعہ والے دن سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ میں نے بتایا نزول قرآن کے اعتبار سے قرآن کریم کی 61 نمبر یہ سورت ہے اور ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ سورۃ الکہف 18ویں نمبر پر ہے۔ یہ مکمل سورت مکی ہے۔ اسے سورہ کہف اس لیے کہا جاتا ہے کہ کہف کا معنی غار ہے، کہف کا معنی غار ہے۔ اب میں اس کا طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ توجہ سے سنیے اور اس کو آخر تک دیکھیے۔ کوئی لفظ اور کوئی اس کا حصہ، کوئی جملہ آپ نے اسکپ نہیں ہونے دینا، پوری ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اور پھر رزق کی بہاریں، کرم کی بہاریں، رحمت کی بہاریں، اللہ کے انوار و تجلیات کی بارش، نور کی برسات ہوتی اپنی آنکھوں سے دیکھیے۔ سورہ کہف کو کہف اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے غار۔ اس صورت میں
امت عیسویہ کے چند مومن نوجوان اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کا ذکر لوگوں کو دیتے تھے، اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کرتے تھے، اللہ کے ذکر کی دعوت اور تبلیغ کرتے تھے، اللہ کے ذکر کی لوگوں کو تلقین کرتے تھے، لوگوں کو ذکر کی خیرات بانٹتے تھے، لوگوں کے دلوں کو ذکر سے منور کرتے تھے۔ کون؟ امت عیسویہ کے نوجوان، یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے کیوں؟ دقیانوسی بادشاہ اس کو ٹینشن لگ گئی، پریشانی لگ گئی، اس کو دماغ خراب ہونے لگا، شیطانی وسوسے آنے لگے، اور شیطان تو ہوتا ہی جو اللہ سے دور ہیں ان کا دوست ہوتا ہے شیطان، اور جو اللہ کے دوست ہیں وہ ہر بات میں بات اللہ کی کرتے ہیں، بات اللہ کے محبوب کی کرتے ہیں۔ اور اسے بڑا خوبصورت لفظوں میں میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ عارف کھڑی رومی کشمیر نے بڑے پنجابی کے الفاظ سے سمجھایا، لوگو جو کوئی یار کسے دا ہندا گل اسے دی کردا، سو مکر بہانے کر کے مرنے اس دے مردا۔ جو کوئی یار کسے دا ہندا، تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بہانے سے اللہ کے کلام کے ساتھ لوگوں کو جوڑتے ہیں، اللہ کے ذکر کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اللہ کے قرآن کی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ قرآن اللہ کا ذکر ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، وہ نماز کی طرف، قرآن کی طرف، قرآنی آیات کی طرف، قرآن کے اوراد و وظائف کی طرف لوگوں کو لگاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو تلقین کرتے ہیں۔ اور لوگوں یہ آیت پڑھو یہ فائدہ مل جائے گا، یہ آیت پڑھ لو یہ فائدہ مل جائے گا، اس آیت کو ورد زبان کر لو یہ کام تمہارا ہو جائے گا، اس آیت کا وظیفہ کر لو اللہ تبارک و تعالی تمہاری یہ مشکل آسان فرما دے گا۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں ہم بہانے سے لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لگاتے ہیں، اور شیطان فل ٹیل لگاتا ہے، اپنا پبا والا زور لگاندا ہے کہ لوگ قرآن دی طرف نہ، ڈراتا ہے، وہم پیدا کرتا ہے، وہم وسوسے پیدا کرتا ہے۔ اللہ پاک کا پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سبحان اللہ۔ یہ خناس شیاطین جو ہیں وہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں، ذہنوں میں وسوسہ پیدا کرتے ہیں، وہم پیدا کرتے ہیں، ڈر پیدا کرتے ہیں، خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ شیاطین ظاہر تو نظر نہیں آتے، بظاہرے تو دکھتے نہیں ہیں، لیکن وہ کئی ایسے لوگوں کے اندر سما جاتے ہیں، ایسے عاملوں کے اندر سما جاتے ہیں، ایسے معالجوں کے اندر سما جاتے ہیں کہ وہ معالج لوگوں کو ڈرانا شروع کر دیتے ہیں، خوف زدہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہم میں مبتلا کرنا شروع کر۔ خبردار قرآن پاک کی یہ سورت نہ پڑھنا، سورہ بقرہ نہ پڑھنا، سورہ توبہ نہ پڑھنا، سورہ توبہ کی آخری آیات نہ پڑھنا، سورہ توبہ کا آخری رکوع نہ پڑھنا، سورہ حشر کی آخری آیات کو نہ پڑھنا، سورہ یاسین شریف کو نہ پڑھنا، سورہ کوثر کو نہ پڑھنا، سورہ اخلاص کو نہ پڑھنا، سورہ مزمل شریف کو نہ پڑھنا۔ کیوں نہ پڑھیں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن میرے رب کا ہے، سبحان اللہ، قرآن میرے رب کا ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون، هو اللہ الذی
لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ اوے بختاں دیا ماریا کتے قرآن دا ترجمہ بھی پڑھ لیا کر، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ کے دیکھ، اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے اگر میں اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا وہ اس کے خوف سے اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ جس قرآن کو میں نے اپنے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر نازل فرمایا ہے، جب محبوب کے قلب اطہر پر نازل ہوا، وہ قرآن اب نقصان نہیں دیتا، وہ قرآن اب کسی کو پریشان نہیں کرتا، وہ تو نقصانوں سے بچاتا ہے، پریشانیوں سے بچاتا ہے۔ اللہ کا نور ہے قرآن، اللہ کا نور ہے قرآن۔ یہ جلالی تب تھا جب اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی عظیم الشان کتاب ہے جو لوح محفوظ پہ تھی نا، یہ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ پاک نے تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ آیت نہ پڑھنا، یہ آیت نہ پڑھنا تمہیں نقصان ہو جائے گا، تمہارے اوپر جلالت طاری ہو جائے گی۔ نہیں نہیں، جمال ہی جمال ہے۔ جب میرے محبوب کے قلب اطہر پہ نازل ہوا اور محبوب نے فرمایا میرے غلاموں قرآن کی تلاوت کیا کرو، سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن نور ہے، نور ہے، قرآن نور ہے۔ اور یہ اللہ کا ایسا نور ہے کہ جس تن میں سما جاتا ہے اسے اجلا بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کئی ویڈیو کلپ دیکھے، پاگل ہیں، مجنون ہیں، مجذوب ہیں۔ یاد رکھنا پاگل ہونے میں مجذوب ہونے میں فرق ہے۔ پاگل اور ہوتا ہے، مجذوب اور ہوتا ہے۔ پاگل ہیں، مجذوب ہیں، لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ قرآن کی تلاوت، میں نے بیت اللہ شریف کے سامنے، باب عبدالعزیز کے بالکل عین سامنے، باب عبدالعزیز کے سامنے جو رستہ ہے حرم شریف جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں پر میں نے، حرم تو سارا حرم ہے لیکن جہاں پر وائٹ ماربل لگا ہوا ہے ختم ہو جاتا ہے، میں وہاں پر دیکھا میری اپنی آنکھوں سے، اسی سفر میں، سفر حرمین شریفین کا یہ واقعہ ہے، میں نے دیکھا بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، اونلی ٹروزر ہے، پجامہ پہنا ہوا ہے، گلے میں بنین ہے یا نہیں ہے مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کی زبان پر قرآن اتنی خوبصورت انداز سے جاری تھا۔ دنیا کو بھولا ہوا ہے، دھوپ چھاؤں بھولا ہوا ہے، کھانا پینا بھولا ہوا ہے، اپنے بدن کے کپڑے بھولا ہوا ہے، نہیں بھولا تو سید علی بخاری سب قرآن نہیں بھولا، سبحان اللہ، اور اس کی آواز بہترین قاریوں کی طرح، بہترین قاریوں کی طرح۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن امت کی ہدایت کے لیے اور امت کی یہ پوری انسانیت کے لیے ضابطہ حیات بنا کر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ بس کہیں یہ سورت نہ پڑھنا، یہ سورت نہ پڑھنا، یہ بھائی تو کون ہوتے ہو تم قرآن سے دور کرنے والے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ایک بھی حدیث مبارکہ ایسی نہیں ہے جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو قرآن پاک کی یہ سورت نہ پڑھنا تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے، جسے اللہ کے محبوب نے نہیں روکا، اللہ کے محبوب کی آل نے نہیں روکا، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے نہیں روکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہیں روکا۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ قرآن کریم کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل بہتر جانتی ہے یا یہ روکنے والا بہتر جانتا ہے؟ کون بہتر جانتا ہے؟ آقا علیہ السلام کی آل،
मेरे महबूब की आल जैसी कायनात में आल ही कोई नहीं, मेरे महबूब की औलाद जैसी किसी की औलाद कोई नहीं, नबी अलैहिस्सलाम के पाक सहाबा जैसे किसी के साथी कोई नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जैसी उम्मत कोई नहीं, आका अलैहिस्सलाम के गुलामों जैसा गुलाम कोई नहीं, नबी पाक अलैहिस्सलाम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ इस किताब जैसी किताब कोई नहीं। सुभान अल्लाह। बेमिसलो बेमिसाल। बहाने बहाने से कुरान के साथ जुड़ जाओ, कुरान जिंदाबाद है। जो कुरान मजीद के साथ जुड़ गया वो भी जिंदाबाद है। आज सूरह कहफ का खास अमल जो लेके आया हूं, खास अमल बताने लगा हूं, इस अमल को खुश नसीब लोग करेंगे, बदनसीब हट जाएंगे, बदकिस्मत हट जाएंगे। किस्मत के मारे हुए, नसीबों के मारे हुए, थके हुए, टूटे हुए जो शैतान के आलाकार हैं वो करीब नहीं फटकेंगे, सुन ही नहीं सकेंगे। जो शैतानी आलाकार हैं वो इस अमल को सुन भी नहीं सकेंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, सह नहीं पाएंगे, क्योंकि 100 सुनार की एक लोहार की कोई रजत तारी नहीं होती कुरान मजीद की आयात बय्यनात को पढ़ने से, इनका वजीफा करने से, इनका विर्द करने से, इनको बार बार पढ़ने से कोई रजत तारी नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह खानकाह औलिया रिजविया सैफिया, दारुल उलूम जामिया जिलानिया रिजविया, हसनैन आबाद शरीफ, गुलबर्ग 3 लाहौर कैंट में सिर्फ पूरे पाकिस्तान से नहीं, लाहौर से नहीं, सिर्फ मुल्तान से नहीं, खानेवाल से नहीं, मंडी जहानिया से नहीं, आरफ वाला, बूरे वाला, विहाड़ी से नहीं, दीपालपुर उकाड़ा से नहीं, कसूर से नहीं, कराची से नहीं, इस्लामाबाद से ही नहीं, पिंडी से नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों से और हर शहर से लोग आते हैं और पूरी दुनिया से भी लोग आते हैं, बाहर के मुल्कों से। अब साहबजादा अल्लामा पीर मोहम्मद अरसलान रजा हनफी सैफी मुजद्ददी साहब ज़ीदा मजदहू ने एक सिस्टम तरतीब दे दिया है, एक सिस्टम तश्कील कर दिया है। हर हफ्ता और इतवार को शाम 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक बराह रास्त इंशाअल्लाह ताला इस बंदा फकीर के साथ पीर अबू नुमान रिजवी सैफी के साथ मुलाकात हुआ करेगी इंशाअल्लाह। क्योंकि अमेरिका तक, यूके तक, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और इटली, जापान, चाइना तक लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं। तो उनके लिए एक टाइम शेड्यूल तरतीब दे दिया गया है कि अगर बराह रास्त मुलाकात करनी है तो शाम 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सिर्फ हफ्ता और इतवार। लेकिन टेलीफोन नंबर पर, नंबर आपको दे दिए गए हैं, ओनली व्हाट्सएप पर, खाली सर खपाने के लिए फोन नहीं करना। ये वजीफा कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कितनी बार करना है, कितनी बार नहीं करना, वो सारा कुछ वीडियो में बयान तरतीब से कर दिया गया है। उसके लिए फोन नहीं करना। जिसने इलाज करवाना है, इलाज के लिए आना चाहते हैं तो वो बराह रास्त मुलाकात करें। हफ्ता और इतवार शाम 3 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये 7 घंटे का दौरानिया बनता है। इसमें हमारे इंशाल्लाह जो साथी हैं और पूरी हमारी टीम है वो इंशाअल्लाह ताला मुलाकात करेगी और आपका इलाज होगा। जादू, जिन्नात, काला इल्म, सिफली इल्म और नीला, पीला, काला, जिस तरह के भी काली नजरें हैं, काले इल्म हैं, आपके ताबूत बना दिए गए हैं, गुड्डे बना दिए गए हैं, पुतले बना दिए गए हैं, कपड़ों पे वार चला दिया गया है, बालों के ऊपर वार चला दिया गया है, वो इंशाअल्लाह ताला उसका तोड़ और उसकी काट हो जाएगी। और आप खुद करना चाहते हैं तो तरीके आपको बता दिए गए हैं। आप हमारे चैनल्स की विजिट करें और उसके ऊपर वीडियोस मौजूद हैं। आप खुद करना चाहें तो आपको इजाजत है, क्योंकि यही मिशन है, कर भला हो भला, होता है भले का भला, दूसरों का भला करने के लिए ये हमने वीडियोस जो हैं इसके लिए हम टाइम निकालते हैं, अपना कीमती वक्त निकाल के आपको बयानात के जरिए से, आपको वज़ाइफ के जरिए से, विर्दो वज़ाइफ के जरिए से, अस्माउल हुस्ना के जरिया से, कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात बय्यनात के जरिया से, जिक्र इलाही के जरिया से आपको घर बैठे फैज़ मिल सकता है। आप जुड़े रहें
اور ان ویڈیوز کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے رہیں، کیونکہ ممکن ہے آپ سے زیادہ ضرورت دوسروں کو ہو، دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو آپ یہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یہ آپ ویڈیوز ان کو بھیجتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اس صدقہ جاریہ کے مشن میں آپ شامل ہو جاتے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ سکرین پر نمبر لگا دیے گئے ہیں، تو آپ واٹس ایپ کے اوپر ٹائم لے کر آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، باقی دنوں میں یعنی سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان دنوں میں آپ ٹائم لے کر آ جائیں، اور ہفتہ اتوار کو آپ آنا چاہیں تو ڈائریکٹ بغیر ٹائم لیے، بغیر ٹوکن لیے، بغیر اپوائنٹمنٹ لیے بھی آپ آ سکتے ہیں۔ لیکن رش سے بچنا چاہیں، گھنٹوں کے انتظار سے بچنا چاہیں، گھنٹوں انتظار کی صعوبت نہ برداشت کرنی پڑے، گھنٹوں انتظار کا سلسلہ برداشت نہ کرنا پڑے، تو آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر آپ اپوائنٹمنٹ لے کے، ٹائم لے کے، لیٹر لے کے، واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کال کر کے اپنا ٹائم لے کے آپ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ، دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ، حسنین آباد شریف، گلبرگ 3، لاہور کینٹ میں آپ آ سکتے ہیں۔ اور یہ ایڈریس اس لیے بتا دیا گیا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی 2 نمبر بندہ، کوئی 2 نمبر مولوی، 2 نمبر پیر، 2 نمبر جعلی عامل معالج، کوئی حکیم ڈاکٹر جعلی، کوئی آپ کے رستے میں رکاوٹ نہ بن سکے۔ یہاں دین کا کام ہو رہا ہے۔ اولیاء اللہ کہتے ہیں وہ ولی اللہ نہیں ہے، وہ پیر فقیر نہیں ہے جو دین کی خدمت نہیں کرتا، دین کا کام نہیں کرتا۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ ہے جس کا نہ مدرسہ ہے، نہ مسجد ہے، نہ دین کا کام ہے، بس جو نذرانہ ملا جیب میں ڈالا، بس تو کون تے میں کون۔ ایسا نہیں ہے، یہاں پر آپ کا پیش کیا گیا خدمت کا نذرانہ، اور جو بھی خدمت آپ کرتے ہیں، جو بھی ہدیہ پیش کرتے ہیں، جو بھی صدقہ، خیرات، زکوٰۃ پیش کرتے ہیں، وہ دین کے کاموں پہ خرچ ہوتی ہے، اور وہ دینی خدمات آپ کی انشاءاللہ دنیا میں بھی کام آئیں گی، قبر میں بھی کام آئیں گی، حشر میں بھی کام آئیں گی۔ اور یہ یہاں پر دن رات قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اللہ کے بندوں کے لبوں پر جاری رہتی ہے، معصوم طالب علموں کے ہونٹوں پہ جاری رہتی ہے۔ بچیاں یہاں بنت حوا، اسلام کی بیٹیاں، وہ الحمدللہ دین اسلام کی تعلیمات سے منور ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ فرزندان توحید کی اولاد، الحمدللہ وہ بچے، وہ طلباء کرام، وہ دینی تعلیمات سے وہ منور ہو رہے ہیں۔ اور اگر ان غریب، یتیم، مستحق اور مسافر، نادار طلباء اور طالبات کی تعلیم و تربیت میں اور ان کی کفالت میں آپ شامل ہونا چاہیں تو آپ ان کی خدمت کریں گے تو یہ خدمت دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، حشر میں بھی کام آئے گی۔ الحمدللہ کثیر تعداد میں ہر سال بچے اور بچیاں حافظ قرآن، عالم دین بنتے ہیں، تو یہ محبوبان خدا کا کام ہے، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے محبوب کے محبوب امتی ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے۔ گندے بندے کا تو کام ہی نہیں ہے دین کی خدمت کرنا، اللہ والوں کی خدمت کرنا، اہل ذکر کی خدمت کرنا۔ دن رات قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے میں، قرآن پاک کی تعلیمات سے منور کرنے میں جو لوگ اپنا تن من دھن لگائے ہوئے ہیں، شب و روز مصروف عمل ہیں، یہ قسمت والے لوگ ہیں۔ بد قسمت اور بد نصیب اور قسمت سے محروم جو اللہ کے دین سے دور ہے، لبادہ چاہے اس نے اوڑا ہو، یہ مرزئی، کانا، قادیانی، وہ بھی تو اپنے آپ کو مذہبی رہنمائی کہتا تھا نا، دلائل تو اس کے پاس بھی بڑے ہوں گے، لیکن مذہبی بہروپیے جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان نام لیواؤں کو دن رات سب و شتم کا نشانہ بناتے ہیں، ان کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، علماء کرام کے اوپر بھونکتے ہیں، مشائخ کرام کے اوپر بھونکتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں اور غلط زبان یوز کرتے ہیں، اللہ کے ولیوں کے خلاف، علماء کے خلاف، اور جو وارثان محراب و منبر ہیں ان کے خلاف، تو وہ چاہے اس لبادے میں بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی بات پھر میرے ذہن میں آ گئی، وہ فرماتے ہیں کچ وی منکا تے لال وی منکا، اکو رنگ دوہاں دا، سراف کلو جے مل پوا، یہ فرق لکھاں کو ہاں دا۔
یہ فرق سراف کو پتا ہے، عاشقان رسول کو پتا ہے، جنہوں نے اتنی محنتیں کی ہیں، جنہوں نے اتنی محنتیں کر کے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ تو بھائی ان کو بھگوڑوں کو کیا پتا، جو دن رات ان کا وقت دین اسلام کی تعلیم حاصل کرنے اور دین اسلام کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے میں نہیں گزرتا، بلکہ لوگوں کے عقیدے خراب کرنے میں اور لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کرنے میں اور لوگوں کو اللہ کے ذکر سے دور کرنے میں۔ بھگا دو مسجدوں سے، مدرسوں سے لوگوں کو نکالو، اس پر ٹائم خرچ کرتے ہیں۔ جو اس پر دن رات مشن لگائے ہوئے ہیں ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا، ان کو کیا پتا۔ قدر پھلاں دی گرد کی جانے مردے کھاون والی، تے قدر پھلاں دا بلبل جانے صاف دماغاں والی، صاف دماغاں والی۔ ان کو پتا ہے دین اسلام کی قدر کیا ہے۔ میرے آقا و مولا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جب فرما دیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن اور سیکھے اور سکھائے۔ اور جو بیٹھ کے بڑھ کے مارے اور میرا تے مدرسہ ہی کوئی نہیں، میری تے مسیت ہی کوئی نہیں، میرا تے یہی کوئی نہیں، میں تے کچھ بھی نہیں کرتا، میری تے طبیعت انجی اچھی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں نہیں کہتا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ باشعور ہیں، لیکن شیطانی پیروکار اور شیطان کا اعلی کار بننے والا وہ اس قریب نہیں آئے گا۔ یہ عمل اتنا خاص الخاص ہے، سورہ کہف والا۔ سورہ میں عمل بتانے لگا ہوں، توجہ سے سن لیجئے۔ کہف کے معنی ہے غار، اور یہ اللہ اللہ کرنے والے نوجوان، اللہ اکبر، آج بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کو ٹارچر کرنے، تھریٹ کرنے، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، ان کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے، ڈی ٹریک کرنے کے لیے، ان کی عزت نفس کو مجروح کرنے کے لیے اور ان کو نقصان ظاہری اور باطنی طور پر پہنچانے کے لیے، یہ شیطانی اعلی کار اور دقیانوسی سوچوں کے حامل جو مختلف روپوں میں پھرتے ہیں، یہ اپنا ٹیل لگاتے ہیں کہ ان کو ذکر الہی سے روکا جا سکے، ذکر الہی سے روکا جا سکے۔ لیکن نہیں، امام حسین علیہ السلام سبحان اللہ، وہ نیزے پہ چڑھ کے بھی قرآن سنانا ہی ہے، اور ان کے عاشق جو ہیں وہ بھی سب و شتم کا نشانہ بن جائیں، تکلیفوں میں مبتلا ہو جائیں، دکھوں میں، غموں میں، آزمائشوں امتحانوں میں آ جائیں، چاہے ان کے اوپر کوئی کربلا مسلط کر دی جائے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ یہود و نصارہ کی سوچ رکھنے والے بہانے سے قرآن سے دور کرتے ہیں۔ کسی طریقے سے قرآن سے دور کر دیا جائے، کسی طریقے سے مسجدیں مدرسے ویران کر دیے جائیں۔ ہمارا تو ہے کوئی نہیں مسجد مدرسہ، اور جن کے ہیں وہ خالی کر دیے جائیں۔ یہ کہنا پڑے گا دوسرے لفظوں میں، بتا دوں، اجازت ہے پیر صاحب؟ شاہ صاحب اجازت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اور پھر کچھ سوال کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو سیدھا کر رہے ہیں، ہم دیکھنا کیویں سیدھا کرتے ہیں۔ اوے خدا کے بندو، جتنی ذمہ داری سے یہ لوگ جتیاں سیدھی کرتے ہیں نا، اتنی ذمہ داری سے اگر خود کو سیدھا کر لیں تو جنتی ہو جائیں۔ اور یہ تو اپنے آپ کو سیدھا نہیں کر سکتے، انہوں نے دوسروں کو سیدھا کیا کرنا ہے؟ اور کامیابیاں ایسے نہیں ملتی، ویو زیادہ ہو گئے، ویو دیکھ کے پاگل ہوئے رہتے ہیں۔ میرے ویو اتنے، میری ویڈیو پہ ویو اتنے، میرے فالوور اتنے، میرا فلانا اتنا، میرا فلانا اتنا، او کچھ بھی نہیں۔ پلیا لوکا، اس بات پر نہ اترا، نہ ناز کر، نہ تکبر کر، نہ گھمنڈ کر، نہ غرور کر۔
اللہ کو تکبر، گھمنڈ، غرور پسند نہیں ہے۔ کامیابیاں ایسے بازاروں سے مل جاتی نا تو پھر ہر کوئی کامیابی پیسوں سے خرید لیتا۔ کامیابی بازار سے نہیں بلکہ انسان کے عزم اور حوصلے اور لگن سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم سے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا، کیا کریں پیر صاحب؟ ہم سے تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا جاتا، دشت وحشت میں بھی آداب لیے پھرتے ہیں، دشت وحشت میں بھی آداب لیے پھرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو کہہ کچھ نہیں سکتے، لیکن تمہارے منہ کے اندر جو زبان ہے وہ ہمارے منہ میں نہیں ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر چلا گیا، ٹانگ سے خون بہ رہا تھا، بیٹیوں کو بڑا باپ سے پیار ہوتا ہے، بیٹی آگے بڑھی، کہنے لگی بابا یہ خون کہاں سے نکل آیا، کیا ہو گیا؟ باپ نے کہا بیٹی کتے نے کاٹ لیا ہے، کتے نے کاٹ لیا ہے۔ بیٹی کہتی بابا اس کے منہ میں دانت تھے؟ ہاں بیٹی دانت تھے تو اس نے کاٹا ہے۔ بیٹی معصومانہ سا سوال کرتی بابا آپ کے منہ میں بھی تو دانت تھے، آپ کے منہ میں بھی دانت تھے، آپ بھی دانت کاٹ لیتے۔ تو باپ نے کہا بیٹی وہ کتا تھا، ہم انسان ہیں، وہ کتا تھا، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ اولیاء اللہ کے خلاف، علماء کرام کے خلاف، اہل اللہ کے خلاف، اللہ والوں کے خلاف یہ بک بک کا بازار بند کر دیں۔ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پکے سچے نام لیوا ہو جاؤ، وقت ہے، اور وقت ہے بہت تھوڑا، زندگی کا بھروسہ کوئی نہیں ہے، کیا لے جانا ہے دنیا سے، سب کچھ ادھر چھوڑ جانا ہے، لیکن اچھا اخلاق، اچھا اخلاق، محبت، امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کینچی بن کے نہ رہو جو کاٹ کاٹ کر پرزے پرزے کر دے، بلکہ ایک سوئی بننے کی کوشش کرو جو پھٹے ہوں کو سینے کا کام کر لے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اللہ کے ذکر کی طرف لانا ہے بھائی، لوگوں کو لانا ہے۔ اور جو آج کا میرا درس اور یہ عمل اور یہ وظیفہ سن رہے ہیں، میں ان کو یہ پوری تسلی اور توجہ کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرنے میں، سورہ کوثر پڑھنے میں، سورہ اخلاص میں، مزمل شریف میں، سورہ فاتحہ میں، سورہ بقرہ میں، سورہ توبہ میں، سورہ حشر میں، جو آیات بھی پڑھو گے قرآن پاک کی، جتنی بھی آیات ہیں، 30 سپارے ہیں، 114 سورتیں ہیں، اور کم و بیش 6666 آیات ہیں کم و بیش، جہاں سے بھی قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں ہوگا، رجت نہیں ہوگا۔ یہ رجت اس کے اوپر طاری ہوتی جو بار بار کسی چیز کا نام لینا۔ بہت سارے معالجین کے نزدیک جو بندہ بار بار کہے مجھ پر جادو ہو گیا ہے، جنات آ گئے، اس پر سچ مچ میں پھر آ ہی جاتے ہیں۔ تو جو بار بار رجت کا ذکر کرے، رجت ہو جائے گی، رجت ہو جائے گی، رجت ہو جائے گی، اس کے اپنے اوپر رجت طاری ہو چکی ہے، اسی لیے اس کی زبان پر اللہ نے رجت کا لفظ جاری کر دیا ہے۔ یہودیوں نے ڈرایا کرونا سے، یہودیوں نے ڈرایا کرونا سے مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے، اور اس وقت بھی اہل اللہ نے، اللہ والوں نے اس سے ڈر کر نہ قرآن چھوڑا ہے نہ نماز چھوڑی ہے، نہ مساجد سے دور ہوئے نہ مدارس سے دور ہوئے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، ذکر بھی کرتے رہے۔ رجت سے ڈرتے ہوئے قرآن چھوڑ دو گے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والے قرآن سے دور ہو جاؤ گے؟ نہیں نہیں نہیں، کوئی کسی قسم کی کسی کے اوپر رجت طاری ہو جائے قرآن پڑھنے سے، الحمدللہ یہ فقیر حاضر ہے اس کے لیے۔ پوری دنیا میں اعلان ہے کسی کے اوپر رجت قرآن پڑھنے سے ہو گئی ہے،
दरूद पाक पढ़ने से हो गई है। ये तो रजत को दूर करता है। और रजत के लोग यहां दूर दराज से जो रजत के सताए हुए हैं और जो जादू जिन्नात के सताए हुए हैं, मैं कहता हूं जिसके अंदर जिन्नात 100 साल पुराने हैं और वो जिन्नात इतने बदमाश हैं, वो कहते हैं हमने मरीज को मार देना है, टुकड़े कर देना है, नहीं जाना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, तहदीस नेमत के तौर पे मैं जिक्र कर रहा हूं। इस बंदे फकीर के पास बाहर के ममालिक में, पूरे पाकिस्तान में लोग ट्रैवल करके यहां खानकाह औलिया रिजविया सैफिया पर आते हैं, जो सही अकीदे और यकीन के साथ आते हैं। 10 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट नहीं लगते, वो जिन्नात नाक से लकीरें निकाल रहे होते, सुभान अल्लाह, बेशक रगड़ रहे होते हैं अपनी नाक, अल्लाह के कलाम के सामने बेबस हो जाते हैं। मैं क्या हूं और मेरी हकीकत क्या है, ये सब नजरे करम है मेरे आका तेरी। ये सब मदीने वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लजपाल नबी का करम है और अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है। और महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निगाह रहमत है कि वो शयातीन और वो भगोड़े और वो असेब और वो शैतानी चीजें वो चंद मिनटों के बाद मसहूर हो जाती हैं, मुसख्खर हो जाती हैं और तरले कर रही होती हैं कि हमें माफ कर दें, हमें माफी दे दें। हम इनसे भी माफी मांगते हैं, इनके घर वालों से भी माफी मांगते हैं, आपसे भी माफी मांगते हैं। आज के बाद किसी भी मुसलमान को सताएंगे नहीं। और मैं तो इसके जवाब में कहता हूं किसी मुसलमान को नहीं, बल्कि किसी भी इंसान को भी नहीं सताना। हम इंसानियत पर भी बात करते हैं, चाहे कोई गैर मुस्लिम है, नजायज उसको भी ना सताया जाए। ये नहीं है कि कोई गैर मुस्लिम है तो उसके ऊपर बंदा वो सताना शुरू कर दे। हम कहते हैं नहीं, उसको भी ना सताओ, बगैर किसी सबब के, बगैर वजह के। हाँ, अगर कोई वजह है, उन्होंने आपका नुकसान किया है तो आप उनका नुकसान उनके साथ करें, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम के किसी उम्मती पर, किसी को किसी भी जगह पर, किसी शहर में, किसी मुल्क में नुकसान नहीं पहुंचा। और अल्हम्दुलिल्लाह करोड़ों की तादाद में, लाखों की नहीं करोड़ों की तादाद में ऐसे जिन्नात जो बद मजहब हैं, उनको इस्लाम की दौलत से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस दीनी इदारे में ईमान से मुशर्रफ फरमाया है। हम तो भाई एक बीच में वो पुल हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला ने वसीले पैदा किए हैं ना, तो हीले वसीले अल्लाह ने बनाए हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं, डॉक्टर का काम दवा देना है, शिफा देना नहीं। पीर फकीर का काम दुआ देना है, दावे करना नहीं। बंदे रब दे दुआ कर दे, तकदीर बदल जाती। अल्लाह के बंदों का काम दुआ देना है। तो ये अल्लाह के बंदे जो थे, अस्हाबे कहफ, गार वाले साथी, ये लोग अल्लाह के जिक्र की तरफ बुलाते थे। तो अब दकियानुसी बादशाह जो था और उसके हवारी जो थे, उसके पैरोकार थे, उसके अल्लाहकार थे, वो अल्लाह के जिक्र के खिलाफ कि ये अल्लाह के जिक्र की तरफ लोगों को क्यों बुलाते हैं, लोगों के दिल अल्लाह के जिक्र में, उन लोगों के दिलों में अल्लाह का जिक्र दाखिल क्यों करते हैं, जिक्र इलाही की दौलत उनके दिलों तक क्यों पहुंचाते हैं, अल्लाह की दावत इल्लाह लोगों तक क्यों पहुंचाते हैं। इसने पीछे उनके जालिम किस्म की अपने फौजी लगा दिए, सिपाही लगा दिए। अब वो उसके बंदे जो थे वो उनकी जान लेने के दर पे हो गए। ये रात के सन्नाटे में ये नौजवान जो थे, जो अल्लाह वाले थे, ये वहां से भाग निकले और एक गार में जाकर पनाह गुज़ीन होने का इरादा कर लिया। रास्ते में एक चरवाहा मिला और चरवाहे का एक कुत्ता भी था, वो भी उसके साथ लग गए। इन्होंने हालांकि उनको टालने की कोशिश की और भगाने की कोशिश की, लेकिन उस कुत्ते ने अपनी जुबान हाल से अर्ज किया कि मैं तो आपके साथ इसलिए चलना चाहता हूं ताकि मुझ पर भी अल्लाह का करम हो जाए, मैं भी बख्शा जाऊं।
تو یہ اللہ کے محبوب بندے ایک غار میں چلے گئے جسے غار کہف کہا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہف، وہ غار، اس کے اندر چلے گئے. اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ 309 سال تک یہ اس میں سوئے رہے. 111 آیات ہیں سورت کی، 577 کلمات ہیں اور 6360 حروف ہیں اس کے. اس سورت کی فضیلت بڑی عظیم ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا اور اس کی تلاوت کرتا رہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے فتنہ دجال سے محفوظ فرما دے گا. سبحان اللہ. دجالی فتنے سے اللہ محفوظ فرما لے گا. اور اسی طرح جو آخری 10 آیات کو یاد کر لے، آخری 10 آیات کو یاد کر لے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فتنہ دجال سے، فتنہ قحط سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما لے گا. حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فتنہ دجال کو پائے وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے تو وہ دجال اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. اور آج کل تو بہت زیادہ ضروری ہو گیا کہ آپ صبح و شام سورہ کہف کی 10 آیات کو پڑھا کریں. اور میں کہہ رہا تھا کہ کہف لکھو، کہف بولو، کہف پڑھو. اپنے گھر والوں کو اکٹھا کریں، سورہ کہف کی تلاوت کریں. ایک بار ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے گھر میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے. صحابی رسول اپنے گھر میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے. ان کا جانور قریب بندھا ہوا تھا، بدکنے لگا، اچھلنے کودنے لگا. ان کی نظر آسمان کی طرف اٹھی تو انہیں ایک نورانی بادل نظر آیا جس نے آسمان کو ڈھانپ رکھا تھا. انہوں نے یہ واقعہ آقا علیہ السلام کے دربار گوہربار میں پیش کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ سکینہ تھا، ان کے اوپر سکینہ نازل ہو رہی تھی، فرشتوں کی ایک مخلوق تھی جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے اتر رہی تھی. اور یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے بقول فرمایا شان نزول اس کا یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے، سورہ کہف کے نازل ہونے کا سبب یہ ہے کہ قریش نے اپنے کچھ لوگ یہود مدینہ کے پاس بھیجے. وہ یہودی جو مدینہ منورہ کے ارد گرد رہتے تھے، اور ان کے پاس قریش مکہ نے یہود مدینہ کے پاس کچھ لوگوں کو بھیجا اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا اور آپ کے حالات و صفات سے بھی ان کو آگاہ کیا. تو انہوں نے کہا ان حالات و صفات کے حامل ایک نبی کا ذکر تورات میں موجود ہے ہماری کتاب کے اندر. یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، انہوں نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات اور اس کی صفات ہمیں بتائیے کہ تورات میں کیا ہے، آپ کے نزدیک کیا ہے. تو اہل یہود نے کہا کہ ہمارے نزدیک جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، جس کے یہ حالات ہوں گے، وہ نبی ہے اللہ کا اور یہ صفتیں تورات کے اندر موجود ہیں. اگر واقعتاً یہ صفات اسی شخص میں موجود ہیں جو مکہ سے آئے ہیں تو بلا شبہ وہ نبی رسول ہیں. تاہم ہم ان سے کچھ سوال کرتے ہیں. اب انہوں نے سوال کیا کیا؟ سوال کیا روح کی حقیقت کیا ہے، ذوالقرنین کیا ہے اور اصحاب کہف کیا ہے. ذوالقرنین وہ جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا، اور اصحاب کہف جو غار والے ساتھی ہیں جن کا بہت عجیب واقعہ ہے. تو اگر وہ سچے نبی ہیں
تو ان میں سے 2 سوالوں کا جواب دیں گے اور 1 کا نہیں دے سکیں گے، یعنی روح کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکیں گے۔ سورہ کہف اتری اس وقت، پھر یہ اس کا شان نزول تھا، محل وقوع تھا۔ تو جب یہ سورت اتری جس میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں تفصیلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور جب کہ روح کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب ان کو فرما دیں کہ یہ امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات موجود ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، جب روح کے متعلق سوال کریں تو پیارے حبیب فرما دیجیے امر ربی، یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جب انہوں نے یہودوں نے یہ تینوں سوال کیے اور تینوں سوالوں کے جواب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جواب ارشاد فرما دیے کہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ روح کیا ہے، ان تینوں سوالوں کے جواب جب اللہ کے پاک پیغمبر نے عطا فرما دیے، اس کے باوجود بھی وہ ایمان لانے سے محروم رہے۔ نہ یہود ایمان لا سکے اور نہ ہی قریش ایمان لا سکے۔ اس صورت میں رب تعالیٰ نے جس میں اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا، اور یہ واقعہ 4 رکوع میں پھیلا ہوا ہے، 4 رکوعات میں، لیکن اس سے عجیب و غریب معاملات تھے۔ وہ کون سے تھے؟ اللہ تعالیٰ کا پہاڑوں کو بنانا، سمندروں کو جاری کرنا، اشجار کو بنانا، اور آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کرنا، لیکن انہوں نے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا، سورج اور چاند کے بارے میں سوال نہیں کیا، ستاروں کے متعلق سوال نہیں کیا۔ سوال کیا تو ان 3 چیزوں کے بارے میں، ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، روح کیا ہے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تینوں سوالوں کے جواب ارشاد فرما دیے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ اس سورہ مبارکہ کا محل وقوع تھا، شان نزول تھا۔ میں اس کے اندر جو عمل آپ کو بتانے لگا ہوں وہ سورہ کہف کا ہے کہ سورہ کہف کو پورے دن میں، جمعہ والے دن، ایک بار ضرور پڑھ لیں اور اس کو اپنی روٹین بنا لیں، چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہے۔ اپنے گھر والوں کو لے کے پڑھیں، رزق کی فراوانی ہوگی، نعمتوں کی فراوانی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کی فراوانی ہوگی، جادو سے، جنات سے، کالے علم سے اللہ محفوظ فرما لے گا ان اثرات سے، اور سورہ کہف کی تلاوت کرنے والے فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے۔ انگلی سے کہف لکھیں گے تو اتنے کام ہو جائیں گے، جب قرآن کی پوری سورت پڑھیں گے تو برکتیں کتنی نازل ہوں گی، کتنی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی، کتنے کرم آپ کو حاصل ہوں گے، کتنی رب کی مہربانیاں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہے کہف، اور اسماء اصحاب کہف کا اگر کوئی تعویذ بنا لے، میرا عمل یہ کم و بیش 35 سال سے ہے، اس کا تعویذ بنا کر رکھ لیں، نقش بنا کر رکھ لیں اسماء اصحاب کہف کا۔ یہ 309 سال تک یہ نوجوان اصحاب کہف غار میں سوئے رہے، اور ان کا واقعہ پھر دوسرے میں ویلاگ میں انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا۔ آج کی ویڈیو کافی طویل ہو گئی، لیکن میں اس پر آگے انشاءاللہ کلام کروں گا ایک دوسرے نام سے۔ اس کا جو ویلاگ ہے وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج میں اس عمل کو کمپلیٹ کرنے لگا ہوں کہ ان اصحاب کہف کے جو یہ نوجوان تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، ان کے ناموں کے اندر اللہ نے برکت کتنی رکھی ہے، ان کے ناموں کے اندر اللہ نے طاقت کتنی رکھی ہے، کمالات کتنے رکھے ہیں۔ اور یار کمال کیوں رکھے ہیں اس کی وجہ بھی سن لو۔ کئیوں کو یہ پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہیں یہ اسماء اصحاب کہف کے اندر برکتیں کیوں ہیں۔
بھائی بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی بات سن لو. بابا فرید سے کسی نے پوچھا آپ جو دعا فرماتے ہیں، جو پڑھائی کرتے ہیں پار بولتی ہے، ہر کام ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے 40 سال اللہ کی مانی ہے. شاہ صاحب 40 سال بابا فرید فرماتے ہیں جو میرے اللہ کا امر تھا میں نے ویسے ہی کیا. میں نے 40 سال اپنے رب کو راضی کیا ہے. اب میں جو عرض کرتا ہوں، جو عمل کرتا ہوں، میرا اللہ پورا فرما دیتا ہے. اب میرا اللہ پورا فرما دیتا ہے، پورا اللہ فرماتا ہے. جو ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، اللہ نے ان کی لاج نہیں رکھنی. او بھائی آپ 40 دن کا چلہ کریں، آپ کے عمل میں تاثیر آ جاتی ہے. وہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہے، پھر اللہ اللہ کے نام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا، پھر رب نے ان کے کرم نہیں فرمانے ان کے اوپر. الہی بحرمتی املیخا مکسل مینا کشفوتت آزارکت یونس کشافت یونس یو انسبوس و اسمو قلبہم کتمیر وعلی اللہ قصد السبیل ومنہا جائر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ناموں میں اتنی تاثیر رکھی ہے، کسی کی دکان نہ چلتی ہو، ان اسماء اصحاب کہف کو دکان کے اندر زرد روشنائی سے یا زعفران سے لکھ کر لگا دیا جائے، برکتیں نازل ہوں گی. جس جگہ پر آتش زدگی کا واقعہ خطرہ ہو، یہ اسماء اصحاب کہف، ان کو ایک سفید صاف پیپر کے اوپر زعفران سے لکھ کر، عرق گلاب یا پھر آب زمزم سے تحریر کر کے اس کے اوپر لگا دیا جائے، اس جگہ پہ رکھ دیا جائے، آتش زدگی کا واقعہ پیش نہیں آئے گا. اور جس گاڑی کے اندر لگا دیا جائے، لپیٹ کر موم جامع کر کے کسی جگہ پر محفوظ کر دیں گاڑی کے اندر، انشاءاللہ تعالی اس گاڑی کا حادثہ نہیں ہوگا. اور جو بندہ اپنے پاس رکھے اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. اور جس زمین پر فصل نہ ہوتی ہو، اس فصل کے چاروں اطراف میں، اس زمین کے چاروں اطراف میں گڑھا کھود کر ایک ایک نقش اسماء اصحاب کہف کا وہ لکھ کر دفن کر دیا جائے، اور ایک سینٹر میں دفن کر دیا جائے. آپ فصل اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اللہ برکتیں فرما دے گا. اور سورہ کہف کو پڑھ کر تلاوت کر کے یہ پانی مریضوں کو پلایا جائے، اللہ شفا یاب فرما دے گا. اور بھائی میں پھر کہہ دوں کہ کہف لکھنے میں، کہف کے لفظ میں کاف ہا فا کے اندر اتنی طاقت، اتنے کرشمات، اتنے معاملات اور اتنی برکات، اتنے انوارات. پھر پوری سورت جب پڑھی جائے گی تو اس کے اندر برکتیں کتنی ہوں گی. پوری سورت جب پڑھی 111 آیات ہے اور 1573 کلمات ہیں اور 6360 حروف ہیں سورہ مبارکہ کی. ایک ایک حرفوں نیکیاں دا نے مل دیاں تے ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں. ایک ایک حرفوں. قرآن مجید ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کا ایک ایک حرف پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے. یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. تو اس لیے ایک ایک حرفوں نیکیاں دا نے مل دیاں تے ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں. پوری سورت کو پڑھنے سے اللہ کتنے کرم فرما دے گا. جس جگہ پر یہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں، اللہ سبحانہ و تعالی یا وہاں پر اپنا کرم فرما دیتا ہے، اپنی رحمت فرما دیتا ہے، اور اپنے انوار و تجلیات کی وہاں پر اللہ تعالی بارش فرما دیتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سے میری دعا ہے جو بھی عمل کریں اللہ ان پر کرم فرما دے. آسمان کے نیچے کھڑے ہو کے ہاتھ کھول کے کہیں کہف
कहफ कहफ कहफ, आसमान के नीचे खड़े होंगे। इंशाअल्लाह ताला बेड़े पार हो जाएंगे। इस अमल की सबको इजाजत है। जो जो भी खास इजाजत लेना चाहे अपना नाम और अपने शहर का नाम, अपने मुल्क का नाम लिख कर भेजे, उनको इज्तिमाई दुआओं में इंशाअल्लाह ताला शामिल किया जाएगा। आसमान के नीचे खड़े होकर 3 बार कहफ कहफ कहने से पहले अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह के महबूब पर दरूद व सलाम भेजें और फिर 3 बार पढ़ें